آج آپ کی ملاقات اذان گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے سی ای او پروفیسر مطلوب حسین سے کرواتے ہیں۔ اذان گروپ آف سکولز اینڈ کالجز نے بہت کم وقت میں پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا نام کیسے بنوایا؟ یہاں طلباء و طالبات کی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ ٹیلنٹ ایوارڈ شو کا انعقاد کیوں کروایا جاتا ہے؟ 2 سال کے لیے اسکالرشپ ٹیسٹ میں طلباء و طالبات کو کتنے لاکھ روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی؟ غریب اور نادار طلباء و طالبات کے لیے کیا سہولیات ہیں؟ اذان گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے اساتذہ کے لیے آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جانیے سی ای او اذان گروپ آف سکولز اینڈ کالجز پروفیسر مطلوب حسین کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت اذان گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے سی ای او پروفیسر مطلوب حسین موجود ہیں۔ آج ان سے جانیں گے کہ اذان گروپ آف سکولز اینڈ کالجز میں ہمیشہ بچوں کی خدمات کو بھی سراہا جاتا ہے، ٹیلنٹ ایوارڈ شو بھی کیے جاتے ہیں، اور اس ادارے کے والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس ادارے نے بہت کم وقت میں کوٹلی میں پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا نام بنایا۔ مطلوب حسین صاحب کی بات کروں تو ان کا بھی جو تعلیمی کیریئر ہے، اس حوالے سے ان پر والدین ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آج ان سے جانیں گے کہ آخرکار یہ اسٹوڈنٹس کو جہاں اس تعلیمی ادارے میں یہ بہتر رزلٹ دیتے ہیں، وہاں پہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ٹیلنٹ ایوارڈ شو کا بھی انعقاد کرتے ہیں، والدین ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم مطلوب صاحب۔ وعلیکم السلام مطلوب صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا تعلیمی کیریئر ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی پرائیویٹ سیکٹر ایک چلایا، پھر اس کے بعد آپ نے اس گروپ کی بنیاد رکھی، تو وجہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر والدین بہت ٹرسٹ کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کا خصوصی فضل ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن کی نیتیں صاف ہوں، جن کی ویژن کلیئر ہو، اور کوئی کسی مقصد کے لیے وہ ان کا جینا ہو، تو ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی دیتی ہے، اور پھر لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں آ جاتی ہیں تو لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، ایک سوال میں اور کروں گا کہ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیلنٹ ایوارڈ شو کا انعقاد کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہیں کہ جو ٹیلنٹ ایوارڈ شو ہے یہ تو سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، ادارے کے اندر بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے مقابلات چلتے رہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کے جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے، معاشرے کے سامنے لے کر آیا جائے۔ اس سے بچے بوسٹ ہوتے ہیں، ان کے جو ذہن ہیں نکھرتے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، تمام اداروں میں ہونا چاہیے۔ باقی اداروں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس طرح کے ایوارڈ شو کروائیں، ٹیلنٹ ایوارڈ شو کروائیں۔ اس دفعہ بھی ہمارا جو ٹیلنٹ ایوارڈ شو ہے اس کی بڑی دھوم ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ کمنگ سنڈے کا ہم نے ڈیٹ طے کی ہے، شاید اس میں کچھ اضافہ بھی کر لیں۔ تو بہت بڑی تعداد ہے، لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور بچوں کو داخل بھی کروا رہے ہیں۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے رجسٹریشن کا، اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ یہ 4 سبجیکٹ ہیں: انگلش، اردو، میتھ، سائنس۔ تو مثلا 6th کلاس، 7th، 8th، 9th، اب 6th کا بچہ 5th کا، اور 7th کا 6th کا، 8th کا 7th کا، اور 9th کا بچہ 8th کے سلیبس سے، جو کہ اس نے وہ پڑھ چکا ہے، اسی سلیبس سے وہ سلیبس سے امتحان ہوگا، اور آبجیکٹیو ہوگا، ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوں گے، اور جو بچہ ون کرے گا، ٹوٹل جو ہم نے رقم رکھی ہے سب بچوں کے لیے وہ ہم نے 2 لاکھ روپے رکھی ہے۔ 2 لاکھ کیش پرائزز ہیں، اور ساتھ میں ان کو ایوارڈس وغیرہ بھی دیں گے، پلس ساتھ میں ان کو کوئی اور بھی کوئی شاید کچھ گفٹ وغیرہ دیں۔ جو بچے جو پارٹیسپینٹس ہوں گے ہم ان کو پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ بھی دیں گے کہ چلو ان نے کوشش تو کی ہے، ہمت تو کی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک خوبصورت تقریب ہوگی، آپ کو بھی منتو کریں گے، اور باقی میڈیا چینلز بھی آئیں گے تو ان بچوں کو، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے۔ اور یہ فیوچر وائز بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو بچے یہاں سے پروگرامات میں جاتے ہیں، وہ فیوچر وائز جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں، اس طرح کے ٹیلنٹ شو ہوتے ہیں، تو ان کو جانا پڑتا ہے، اور انہیں جانا بھی چاہیے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی پریپریشن ہو رہی ہے، اس سے احساس کمتری بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ احساس کم تک دور ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں انہیں آپ ماہانہ سیلری بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے لیے کیا
پیکج ہوتا ہے؟ جو ہمارے ٹیچرز ہیں سیلری پہ تو جیسے باقی سارے دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ باقی اداروں سے بہتر پہ سیلری پیکج دیا جائے. دوسری بات یہ ہماری ہوتی ہے کہ ہم ٹیچرز کی 30 دنوں کے بجائے 32 دنوں کی سیلری دیتے ہیں, 2 دن ایکسٹرا دیتے ہیں, اور کوئی ادارہ نہیں دیتا. تیسرا پھر ہم ٹیچر کو سیلف اسیسمنٹ کی بنیاد پر ان کو جو الاؤنسز ہیں وہ بھی دیتے ہیں. ابھی ہم نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو نیکسٹ کمنگ سنڈے ہے اس کو بھی ایک ہمارا پروگرام ہو رہا ہے جس میں ہم ٹیچرز کو کیش پرائزز بھی دیں گے, ایوارڈز بھی دیں گے, اور ان کے اعزاز میں ہم نے کھانا بھی رکھا ہے. تو یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جب ٹیچر ہی اگر ویل موٹیویٹیڈ نہیں ہے تو بچے کو کیسے وہ موٹیویشن دے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہے اس کو بوسٹ کیا جائے, ٹیچر کو اپریشیٹ کیا جائے, ٹیچر خوش ہو, ٹیچر رسپیکٹ محسوس کرے کہ جی مجھے کوئی عزت دی جا رہی ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ بوسٹ ہوتا ہے اور وہ بچوں کے لیے خوشی خوشی اور اچھے سے اچھا کرتا ہے کہ اگر یہ ٹیچر ایوارڈ لے سکتا ہے تو اس کرائٹیریا پہ میں بھی فلفل کروں اور نیکسٹ میں کوشش کروں. اگر اس دفعہ نہیں آ سکا تو نیکسٹ ہوں. تیسرا ایک ٹیچر کے درمیان پازیٹیو کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی بڑے فائدے ہیں, اور وہ بھی فائدہ بچے کو ہی ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جو بچہ ہوتا ہے, ہمارا جو محور ہے وہ بچہ ہے. اچھا, میں اس میں 2 سوال کروں گا. ایک تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جو سیلری دیتے ہیں وہ 30 دن کی 32 دن کی دیتے ہیں. ایک جو آپ ٹیچرز کے لیے آپ نے ایک تقریب کا آپ انعقاد کرنا چاہ رہے ہیں جس میں انہیں آپ ایوارڈز دیں گے. یہ دونوں, ایک تو یہ بتائیں یہ جو 30 اور 32 یہ چیز ذہن میں کیسے آئی, اور یہ تھوڑا سا کلیہ مجھے سمجھا دیں. اور دوسرا یہ کس طرح ذہن میں بھی آ گیا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کولی میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ٹیچرز کے لیے بھی باقاعدہ کوئی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جو 30 سے 32 ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ 2 دن ٹیچرز کا الاؤ ہوتے ہیں کہ چھٹی کر سکتا ہے ٹیچر. تو جو ٹیچر چھٹی نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں تو پھر دونوں برابر تو نہیں ہونے چاہیے. تو ہم نے کہا کہ چلو جو ٹیچر چھٹی نہیں کرے گا ہم اس کو بونس کے طور پہ 2 دنوں کی ایکسٹرا پیمنٹ دیں گے. اس لیے 30 سے 32 دن ہو گئے تاکہ وہ ٹیچر جو ہے نا وہ کم سے کم چھٹی کریں. اب جو ایوارڈ شو ہے یہ بھی کوٹلی کی تاریخ میں, بلکہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں, پاکستان کا میں نہیں کہہ سکتا وثوق سے, میرے خیال میں ادھر بھی کم ہی ہوتی ہے. تو آزاد کشمیر کی حد تک میں کافی حد تک میں جانتا ہوں. میں پورے آزاد کشمیر میں جاتا بھی رہتا ہوں ایسوسیشن سے تعلق ہونے کی وجہ سے. تو اس طرح کی تقریبات کوئی نہیں کرواتا. بچوں کے حوالے سے لوگ کروا دیتے ہیں سب کچھ ہے, لیکن ٹیچرز کے حوالے سے کوئی نہیں کرواتا. اور یہ فرسٹ ہوگی جو ہماری ٹیچر ایوارڈ سرمنی ہوگی. اس میں ٹیچر کو ایوارڈ بھی دیے جائیں گے اور کیش پرائزز بھی کوشش کریں گے ان کو دیں, اور پھر ان کو کھانا بھی کھلایا جائے اور باقی ان کو اچھی عزت دی جائے تاکہ ٹیچر بوسٹ ہو. دیکھنے اور سننے والوں کو کیا پیغام دیں؟ اچھا, پیغام تو میرا ایک بات میں بول گیا تھوڑی سی. جو آپ ہمارا یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے نا, ایک ہے 6th 7th 8th 9th کے لیے, اور 9th کے لیے ہمارا ایک اسکالرشپ ہے, فی اسکالرشپ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے. وہ بھی اسی دن ہوگا. یعنی جو بچے یہاں سے ون کریں گے کلاس 9th کے اسٹوڈنٹ کے لیے, وہ ہم نے ان کی مالیت تقریباً 2 سالوں کی 16 لاکھ روپے بنتی ہے. یعنی ایک بچہ 16 لاکھ تک, یعنی وہ بچے سارے ملا کر 16 لاکھ تک فی اسکالرشپ ون کر سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے سمجھ لیں کہ اب 10 بچے ٹاپ جو 10 اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو فری ایجوکیشن کی آفر ہوگی, اور پھر جو سیکنڈ 10 ہوں گے ان کو 50% فی اسکالرشپ ہوگی. اسی طرح ہمارے وہ بچے جو نیڈ بیس پہ آتے ہیں, یعنی ضرورت مند بچے, یتیم اور غریب بچے, انتہائی غریب بچے, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور اس اعتبار سے ان کو بھی ہم یہ کہ تاکہ وہ بھی اس تعلیمی دوڑ میں پیچھے کہیں سے نہ رہ جائیں کہ ان کے والد دنیا میں نہیں ہیں, یا ان کے والد انتہائی غریب ہے یا بیمار ہے لیکن وہ ٹیلنٹڈ ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے نیڈ بیس جو اسکالرشپ ہے وہ بھی ہم آفر کرتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی ان کے لیے سیٹس موجود ہوں گی. تھینک یو. ناظرین, گفتگو سن رہے تھے آپ اذان گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز کے CEO پروفیسر مطلوب حسین. کسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان یوسف جنگیال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.